بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس سرقة الذي يسرق صلاته قالوا وكيف يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین چوری کرنے والا وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں سے کیسے چوری کرے گا؟ فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے۔ نماز وہ بنیادی فریضہ ہے کہ جو انسان کی نہ صرف یہ کہ آخرت کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ دنیا کی جو زندگی ہے اور دنیا کے معاملات ہیں ان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں ایک خادم تھے جو کوئی چائے وغیرہ پیش کر رہے تھے، تو ان کے ہاتھ سے کوئی بے احتیاطی کی حرکت ہو گئی جس سے کوئی چیز گر گئی یا گرنے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز میں خشوع خضوع سے کام نہیں لیتے ہو، یعنی اگر تمہاری نماز میں احتیاط ہوتی اور وہاں تم اس طرح کی حرکت جو ہے وہ لا یعنی حرکت نہ کرتے تو یہاں بھی اس کا اثر نظر آتا، اور اگر یہاں نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں یہ اثر موجود نہیں ہے۔ تو انسان کی زندگی پر نماز کا بڑا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ نماز کا رکوع سجدہ پوری طرح ادا نہ کرنا یہ نماز کی چوری ہے، یعنی ایک دفعہ سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم یا جو بھی رکن ہے جس میں کھڑا ہونا ہے، قیام کرنا ہے، بیٹھنا ہے، اس کی ایک ادنا مقدار ہوتی ہے، وہ تو فرض ہوتی ہے، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد اتنی دیر ٹھہرنا کہ جس سے اعضاء انسان کے اپنی جگہ پر قرار پکڑ جائے، سکون آ جائے، یہ تعدیل ارکان ہے، یہ واجب ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو نماز ناقص ہو رہی ہے، گویا کہ نہیں ہو رہی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جلدی میں یہ ایک عادت بن جاتی ہے بچپن سے کہ بس نماز چل رہی ہے، رکوع سے اٹھے تو بس قومہ برائے نام ہے اور سیدھے سجدے میں چلے گئے، اور سجدے سے پھر اٹھے تو پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ بیچ میں سکون سے آرام سے تھوڑی دیر ٹھہرنا انسان کو یہ واجب ہے، فرض بھی ہے، اور اس کے بعد آگے اتنی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ اگر یہ نہیں تو نماز ناقص ہے، نماز کا عدم ہے۔ تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا سے سب سے پہلی چیز جو اٹھے گی وہ خشوع ہوگا، یعنی نماز کا خشوع اٹھ جائے گا۔ ایک خشوع ہے، ایک خضوع ہے۔ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے ظاہری اعضاء یعنی نماز میں جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں ہو، اور خضوع یہ ہے کہ دل کی توجہ اور دھیان بھی ہو۔ تو خشوع جب حاصل ہوتا ہے انسان کو تو خضوع خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے اور جو ہے اس بات کو لکھا ہے کہ اپنی نماز کو بنانے کے لیے اور اس کے اندر خضوع پیدا کرنے کے لیے خشوع پیدا کرنا ضروری ہے، یعنی انسان کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ جہاں جہاں نماز میں رکھنا ضروری ہے، جیسے جیسے رکھنا ضروری ہے ویسے رکھے ہونے چاہیے، اور بلا وجہ کی نماز میں کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شیطان کا فعل ہوتا ہے
کہ وہ نماز کے دوران آدمی کو کھجلی کرواتا ہے، کبھی جو ہے اس کو ناک کی جانب توجہ دلاتا ہے، کبھی ویسے ہی ماتھے پہ ہاتھ پھروا دیتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو اپنے ہاتھوں کو، اپنے اعضاء کو کنٹرول میں رکھنا، نظر کو رکھنا، اور پاؤں کے رکھنے کی جیسے ترتیب ہے، مسنون ترتیب ہے کہ بالکل سیدھے پاؤں انگلے کی قبلے کی جانب ان کی انگلیاں ہوں، اور ہاتھ بھی رکوع میں جو ہے گھٹنوں پر اچھی طرح جما کر رکھے جائیں، اور اس کے بعد سجدے میں انگلیاں جو ہے وہ بھی قبلے کی جانب ہوں، اور نظر جو ہے وہ قیام میں سامنے کی جانب ہو، اور رکوع میں اپنے پاؤں پر ہو، اور سجدے میں اپنے ناک پر ہو. تو یہ جو آداب بتائے گئے ہیں، یہ آداب اسی لیے ہیں کہ ان کی رعایت کرنے سے خشوع نصیب ہوتا ہے، اور جب خشوع آ جاتا ہے تو پھر اللہ نماز میں خضوع بھی نصیب فرماتا ہے. یہ پھر وہ نماز ہوتی ہے جس کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برائی سے بھی روکتی ہے، اور نماز جو ہے اس سے انسان کی دنیا کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، آخرت کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں. تو ایسی نماز اللہ ہمیں نصیب فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ 60-70 سال تک نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایک نماز بھی قبول نہیں. بڑا المیہ ہے، بڑے خطرناک بات ہے، سوچنے کی بات ہے، کہیں ہمارا شمار ان میں نہ ہو. فرمایا وجہ کیا ہے کہ رکوع سجدہ پورا نہیں، یعنی اعضاء جہاں کرنا چاہیے، جیسے کام کرنا چاہیے ویسا نہیں ہے، اور وہ نماز گویا کہ وہ بندہ سر سے اتار رہا ہے، اور یہ جو سر سے اتری ہوئی نماز ہے یہ پھر سر سے اوپر نہیں جاتی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو کسی کو پورا اجر ملتا ہے، کسی کو آدھا، کسی کو 1/3، کسی کو 1/4، کسی کو 10واں حصہ، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز اس نے بھی سر سے اتارنے کی کوشش کی، یعنی صحیح بنا کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی. تو اللہ کی جان، اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو ہمارے محتاج نہیں ہیں، ان کو تو ہم عمل بہت خوبصورت بنا کر پیش کریں پھر بھی ان کا فضل ہے کہ اس کو قبول کریں. چہ جائے کہ ہم عمل کو کریں ہی برے طریقے سے تو اس کی کہاں سے پھر جو ہے آدمی اس پر توقع باندھے کہ اس پر وہی نتائج مرتب ہوں گے جو صحیح نماز پر مرتب ہوں گے. اس لیے نماز کو بنانے کی فکر رہے اور مرتے دم تک رہنی چاہیے. آدمی یہ نہ سمجھے کہ میری نماز بن گئی ہے، ہر لمحہ اس کو مزید سنوارنے کی، نکھارنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق